فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں میزان الحق، جو کہ جواب ہے شیعہ نوجوانوں کی ہدایت کا سبب بننے والے سوالات کا۔ تالیف ہے علامہ محقق آیت اللہ سید جعفر مرتضیٰ حسینی العاملی کی، ترجمہ اور اضافات ہے سید سبطین علی نقوی امروہی صاحب کا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 42ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 474، باب نمبر 5 ہے، فصل نمبر بھی 5 ہے، جو کہ امام مہدی علیہ السلام سے متعلق ہے۔ عنوان ہے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں روایات میں موجود اختلاف شک اور تردید کا باعث ہے۔ سوال نمبر 118 ہے، جس کے بہت سارے عنوانات ہیں۔ پیش کرتے ہیں سوال۔ جس مہدی کے شیعہ منتظر ہیں، اس کے بارے میں متعدد تضادات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ان کی والدہ کون ہیں؟ نرجس نامی کنیز، سیقل، ملیکہ، خمت، خے میم توئے، ریحانہ، سوسن یا مریم نامی ایک آزاد خاتون۔ نمبر 2، وہ کب دنیا میں تشریف لائے؟ سن 252 ہجری میں، اپنے والد کی وفات سے قبل، اپنے والد کی وفات کے 8 ماہ بعد، سن 255 میں، سن 256 میں، سن 257 میں یا سن 258 ہجری میں، 8 ذی الحجہ کو، 8 شعبان کو، 15 شعبان کو یا 15 رمضان کو۔ نمبر 3، ان کی والدہ کا دورانیہ حمل کتنا تھا؟ کیا انہوں نے دوسری خواتین کی طرح ہی مہدی کو اپنے رحم میں رکھا تھا یا دوسری خواتین سے ہٹ کر انہیں اپنے پہلو میں حمل کیا تھا؟ نمبر 4، ان کی والدہ نے انہیں کیسے جنم دیا؟ کیا دیگر خواتین کی طرح ہی یا وہ ان کی ران سے متولد ہوئے؟ نمبر 5، ان کی پرورش کیسے ہوئی؟ ابو الحسن سے روایت ہے کہ ہم آئمہ ایک دن میں اتنے بڑے ہوتے ہیں جتنے عام افراد ایک ہفتے میں ہوتے ہیں۔ جب ہمارے بچے کو متولد ہوئے 1 ماہ ہو جاتا ہے تو وہ 1 سال جتنا معلوم ہوتا ہے۔ ہم آئمہ ایک دن میں اتنا رشد کرتے ہیں جتنا دوسرے افراد 1 سال میں کرتے ہیں۔ اور یہ روایت ہے کتاب الغیبہ شیخ طوسی، صفحہ نمبر 159 اور 160 پر۔ یہ بھی سوال کا حصہ ہے۔ نمبر 6، وہ کہاں مقیم ہیں؟ پہلے کہتے تھے مدینے میں ساکن ہیں، پھر کہنے لگے روحا، ریواؤ، حلوے والی ہا، الف اور حمزہ، روحا کے علاقے میں موجود کوہ رضوی پہ مقیم ہے۔ اس کے بعد کہا مکے میں موجود وادی زیتوا میں رہتے ہیں، پھر کہنے لگے وہ سامرا میں ہیں۔ بلکہ بعض نے تو یہ بھی کہا کہ کاش ہمیں معلوم ہو تاکہ قلوب کہاں تجھے پا کر آرام پائیں گے۔ آپ کون سی زمین میں مقیم ہیں؟ کیا کوہ رضوی میں ہیں یا زیتوا میں ہیں یا کسی اور مقام پر سکونت پذیر ہیں؟ کیا آپ یمن میں صحرائے شمروخی میں ہیں یا جزیرہ خضرا میں ہیں؟ اور یہ روایت بحار الانوار جلد نمبر 102 صفحہ نمبر 108۔ نمبر 7 ہے، جب واپس آئیں گے جوان ہوں گے یا بوڑھے؟ مفضل کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، اے میرے آقا، جب وہ واپس آئیں گے جوان ہوں گے یا بوڑھے؟ فرمایا سبحان اللہ، یہ کسے معلوم ہے؟ وہ جس طرح چاہیں گے اور جس چہرے کے ساتھ چاہیں گے ظہور فرمائیں گے۔ اور یہ روایت بھی بحار الانوار کی جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 7 پر ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ ایک 32 سالہ جوان کی صورت میں ظہور فرمائیں گے۔
تیسری روایت میں ہے کہتی ہے کہ 51 سال کی عمر میں ظہور کریں گے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ وہ ایک 30 سالہ جوان کی صورت میں ظہور فرمائیں گے۔ اور یہ روایات جو ہے لکھی ہیں تاریخ ما بعد ظہور صفحہ نمبر 360 پہ، تاریخ ما بعد الظہور صفحہ نمبر 361 پہ، اور کتاب غیبت شیخ طوسی صفحہ نمبر 420 پر موجود ہے۔ نمبر 8 ہے کتنے سال حکومت کریں گے؟ محمد صدر کہتا ہے کہ اس حوالے سے کثرت سے روایات وارد ہوئی ہیں، البتہ ان کا مضمون ایک دوسرے سے سازگار نہیں ہے۔ ان میں اتنا اختلاف ہے کہ انہوں نے بہت سے مؤلفین کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اور یہ روایت بھی تاریخ ما بعد الظہور صفحہ نمبر 433 پر ہے۔ ایک روایت کہتی ہے کہ ہمارے قائم کی حکومت 19 سال ہے، دوسری روایت میں ہے کہ ان کی حکومت کی مدت 7 سال ہے، خدا ان کے لیے شب و روز کو طولانی کر دے گا، ان کا 1 سال 10 سالوں کے برابر ہوگا، اور ان کی حکومت کی مدت تمہارے سالوں کے 70 سالوں کے برابر ہوگی۔ اور یہ روایت بھی تاریخ ما بعد الظہور صفحہ نمبر 436 پر ہے۔ ایک اور روایت کہتی ہے کہ قائم 309 سال حکومت کریں گے، اتنی ہی جتنی مدت اصحاب کہف نے غار میں گزاری تھی۔ نمبر 9، ان کی غیبت کی مدت کتنی ہے؟ علی ابن ابی طالب سے مروی ہے کہ مہدی غیبت اور سرگردانی کے حامل ہوں گے، بعض افراد اس دوران گمراہ ہو جائیں گے جبکہ بعض کو ہدایت ملے گی۔ جب پوچھا گیا کہ یہ سرگردانی کتنے سال چلے گی، فرمایا 6 دن یا 6 ماہ یا 6 سال۔ اور یہ روایت کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 338 پر۔ ابو عبداللہ سے مروی ہے کہ نفس زکیہ کے قتل اور ظہور قائم میں 15 دن کا فاصلہ ہے۔ محمد صدر اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بات موثق ہے اور تاریخی اعتبار سے قابل اثبات بھی۔ شیخ مفید نے بھی ارشاد میں یہ روایت سلبیہ بن میمون سے، انہوں نے شعیب حداد سے، انہوں نے صالح بن متیم جمال سے نقل کی ہے، اور یہ تمام راوی ثقہ اور قابل اعتماد ہیں۔ اور یہ روایت بھی تاریخ ما بعد الظہور صفحہ نمبر 185 پر ہے۔ جبکہ نفس زکیہ سن 140 ہجری میں قتل ہو گئے تھے، لیکن مہدی نے پھر بھی ظہور نہیں فرمایا۔ ابو عبداللہ نے ایک اور روایت یوں نقل کی ہے کہ اے ثابت، خدا نے معین کیا تھا کہ یہ امر سن 70 ہجری میں رونما ہو، جس سال حسین علیہ السلام قتل کیے گئے۔ خدا کا اہل زمین پر غضب شدید ہو گیا اور اس نے اسے سن 140 ہجری سے متأخر کر دیا، یعنی مؤخر کر دیا۔ ہم نے تم سے کہا کہ سن 140 ہجری میں یہ واقعہ رونما ہوگا، تم نے بھی یہ بات فاش کر دی، اس سے پردہ اٹھا دیا، اور اس کے بعد خدا نے ہمارے لیے اس کا وقت معین نہیں فرمایا۔ اور یہ روایت بھی اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368، الغیبت النعمانی صفحہ نمبر 197، الغیبت الطوسی صفحہ نمبر 263، بہار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 117 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ابو عبداللہ صادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے ایک ایسی روایت بھی موجود ہے جو ان تمام روایات کو جھٹلاتی ہے اور کہتی ہے جو کوئی بھی ظہور کا وقت معین کرے جھوٹ بولتا ہے، ہم اہل بیت علیہ السلام نے وقت کا تعین نہیں کیا۔ اور یہ روایت بھی اصول الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368، الغیبت النعمانی صفحہ نمبر 198 پر موجود ہے۔ ایسے ہی یہ بھی ہے کہ نہ ہم نے ماضی میں وقت معین کیا تھا اور نہ مستقبل میں سے معین کریں گے۔ یہ روایت بھی الغیبت الطوسی صفحہ نمبر 262 اور بہار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 103 پر ہے۔ ان تمام سوالوں کا، یعنی یہ 9 سوالوں کا جواب۔ نمبر 1، بندگان خدا کی ذمہ داری امام مہدی علیہ السلام کو پہچاننا اور یہ جاننا کہ وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور ظہور فرمائیں گے تاکہ ظلم و جور سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں۔ لیکن دوسری جزیات کے بارے میں جاننا کوئی ضروری امر نہیں، اور انہیں نہ جاننے سے اعتقاد کی صحت کو کوئی ضرر لاحق نہیں ہوتا۔
نمبر 2، سوال میں یہ بیان شدہ اختلافات کی وجہ لوگوں کا ان مسائل میں ثبت و ضبط کو اہمیت نہ دینا ہے۔ جب یہ باتیں بیان ہوتی ہیں وہ فوراً انہیں لکھنے کا اقدام نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بارے میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ آپ جس واقعے کی جانب بھی نظر اٹھائیں گے اس کے جزیات میں شدید اختلاف دکھائی دے گا، کیونکہ لوگ جزیات کو اہمیت نہیں دیتے اور اپنے حافظے اور اعتماد رکھتے ہیں، جبکہ حافظہ بہت ہی جزیات کو محفوظ نہیں رکھ پاتا۔ جب کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے اس وقت اس سے غافل رہتے تھے اور اس کے گزرنے کے سالوں کے بعد اس کی ضرورت محسوس کرتے تھے، اور چونکہ اس وقت انہیں کوئی چیز یاد نہیں ہوتی تھی، اندازے و گمان کی پناہ لیتے اور دقت و تحقیق کی جگہ اپنے خیالات اور اوہام کا پھاٹک کھول دیتے تھے۔ جب اس قسم کی چیزیں جمع ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ رکھی گئی ہوں تو اس وقت اختلافات ہویدا ہوتے ہیں۔ جو چیز اس اختلاف کے جنم لینے کا باعث بنی وہ ابوبکر اور عمر کے شروعاتی دور خلافت سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث لکھنے کی ممانعت اور صحابہ کی ہاتھوں سے لکھی تحریر کو نظر آتش کرنا تھا۔ نمبر 3، سوال کا جواب ہے کہ اگر سائل کا کہنا درست ہو تمام دینی امور خراب ہو جائیں گے اور نبوت کی بنیادیں لرز جائیں گی، کیونکہ دشمنان دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ میں موجود واقعات میں اختلافات کے بے حد اور حساب ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر فتح مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی راتیں مکہ میں رکے؟ 15 راتیں، 16 راتیں، 17 راتیں، 18 راتیں یا 19 راتیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وقت وفات عمر مبارک کیا تھی؟ 61 سال، 62 سال، 63 سال یا 65 سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے کے دن متولد ہوئے یا جمعے کے دن؟ ربیع الاول کی کون سی تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے؟ ربیع الاول کی 2 کو، 8 کو، 10 کو، 12 کو، 17 کو؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول میں ہی دنیا میں تشریف لائے یا رمضان میں؟ کون سے سال متولد ہوئے؟ عام الفیل میں، اس کے 10 سال بعد، اس کے 33 سال بعد، اس کے 30 سال بعد، اس کے 40 سال بعد یا اس سے 15 سال قبل؟ 40 سال کی عمر میں رسالت پر مابعوث ہوئے یا 43 سال میں؟ دیگر امور کے بارے میں بھی اس قسم کے اختلافات موجود ہیں۔ اگر کسی موضوع میں پائے جانے والا اختلاف اس کے انکار کی وجہ بن سکتا ہے، پھر دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا درست ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متولد ہی نہیں ہوئے، نہ دنیا سے رخصت ہوئے اور نہ رسالت پر مابعوث ہوئے۔ لہٰذا مختلف موضوعات میں پائے جانے والا اختلاف ان کے بارے میں بغیر تحقیق کے ان کے کلی طور پر انکار کا سبب نہیں بن سکتا، جبکہ یہ اختلاف بتاتا ہے کہ یہ سارے ہی غلط نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ایک ایسا قول بھی موجود ہے جو صحیح ہے۔ ایسے ہی یہ اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ اس زمانے کے افراد نے جن چیزوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہیں کی، یا بعض افراد نے حقیقت کو بازیجۂ اطفال بنانے کی کوشش کی، بعض افراد نے حقیقت کو بازیجۂ اطفال بنانے کی کوشش کی ہے۔ نمبر 4، امام مہدی علیہ السلام کی والدہ کے نام کے حوالے سے عرض خدمت ہے۔ بعض اوقات مختلف حالات اور واقعات کے تحت کنیزوں کے متعدد نام رکھے جاتے تھے۔ رہی یہ بات کہ وہ کنیز تھیں یا آزاد، تو عرض ہے کہ بعض اوقات آزاد اور صاحب مقام و منزلت خاتون کا سلطنت کے رؤوسہ انسان کی قید میں گرفتار ہونا ممکن ہے۔ پھر جب ایسی خاتون کا بعد میں ذکر ہو تو کبھی اسے آزاد کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے اور کبھی کنیز کے۔ اس کے علاوہ عربی زبان میں لفظ جاریہ فقط کنیز کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ جوان لڑکی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ کنیز ہو یا آزاد۔ نمبر 5، پہلو میں حملگی کی روایت حسین بن حمدان خصیبی کی کتاب ہدایت الکبریٰ میں نقل ہوئی ہے۔ وہ غالیوں کے سرغنوں میں سے تھا۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام اور ان کے شیعوں نے غالیوں کے مقابل بڑا صاف اور شدید موقف اپنایا ہوا ہے۔ ان کے عقائد کو شدت کے ساتھ رد کیا گیا اور اس بارے میں کوئی بھی تردید کا اظہار نہیں کر سکتا۔
البتہ اگر پہلو میں حملگی سے مراد یہ ہو کہ ان پر حمل کے آثار ظاہر نہ ہوں، ویسے ہی ہے جیسے جناب ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی ماؤں پر نہیں ہوئے تھے، تو یہ بات اور ہے۔ شاید حمل کے آثار ظاہر نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جنین پہلو میں رہے تاکہ اس کی ماں کو خاص خصوصیت حاصل ہو اور اس کی تکریم کی جائے، ویسے ہی جیسے خدا نے امام علی علیہ السلام کی والدہ کے لیے دیوار کعبہ شگافتہ فرمائی تھی اور آپ علیہ السلام کعبے میں متولد ہوئے تھے، مولود کعبہ قرار پائے تھے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ادب کی رعایت کی غرض سے یہ تعبیر استعمال کی گئی ہے، البتہ جب تک خود حدیث ثابت نہ ہو ان تعویلات کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 6، سائل نے جو روایات امام کے رشد و نمود اور پرورش کے حوالے سے بیان کی ہے، ان پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ بعض افراد دوسرے افراد کے مقابل کچھ خاص امتیازات کے حامل ہوں، مثال کے طور پر ان کا جسمانی رشد غیر معمولی ہو، روحی حالات اور جسمانی کمالات میں وہ دوسروں سے مختلف ہوں۔ نمبر 7، جو جملے امام کے مکان اور محل کے حوالے سے نقل کیے گئے ہیں وہ حقیقی نہیں بلکہ مجازی ہیں۔ ان جملوں کا کہنے والا ان کے ذریعے سے امام زمانہ علیہ السلام کے والہانہ شوق دیدار کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اور ان کے فراق میں مچل رہا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہیں اور کس طرح ان کی زیارت سے مشرف ہو سکتا ہے۔ نقل شدہ عبارت اے کاش کہ میں جان سکتا کہ جملے سے شروع ہوتی ہے جو اسی بات کی جانب اشارہ ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ سوال کرنے والے نے تمسخر اور عیب جوئی کی خاطر دعائے ندبہ میں اپنی جانب سے جملوں کا اضافہ فرما دیا ہے۔ نمبر 8، وقت ظہور امام مہدی علیہ السلام جوان ہوں گے یا سن رسیدہ، تو اس حوالے سے عرض خدمت ہے۔ اسی 8ویں سوال کا حصہ ہے۔ نمبر 1، 30 اور 32 سال کی بات کرنے والے دونوں روایات آپس میں کوئی تضاد نہیں رکھتی، کیونکہ جو شخص بھی امام کو دیکھے گا وہ امام کی اتنی عمر کو سمجھے گا۔ نمبر 2، جو روایت کہتی ہیں کہ وہ جیسے چاہیں گے ظہور کریں گے اور دوسری روایت سے تضاد نہیں رکھتی، بلکہ یہ روایت کی ایک دوسری تفسیر ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ بعض افراد کے لیے ایک شکل میں ظاہر ہوں گے اور بقیہ افراد کے لیے دوسری شکل میں ظہور فرمائیں گے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ایک طولانی غیبت کے بعد خود امام ارادہ کریں گے کہ ان کا چہرہ کس سن اور سال سے مناسبت رکھے۔ اصحاب کہف اور عزیز اور ان کے بھائی کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا، جو دسیوں سالوں یا صدیوں کے بعد زندہ ہوئے اور خدا نے انہیں ان کے سن و سال سے تناسب رکھنے والا چہرہ بخشا۔ بوڑھے افراد بھی سال خوردہ چہروں کے ساتھ نہیں بلکہ جوانوں کی شکل میں جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خداوند متعال انہیں جوانی کے سن سے مناسبت رکھنے والا چہرہ عطا فرما کر وارد بہشت فرمائے گا۔ نمبر 3 اسی سوال کا حصہ ہے۔ جو روایت کہتی ہے کہ امام 51 سال کی عمر میں ظہور کریں گے، تو سوال کرنے والے نے اسے کتاب تاریخ عصر ظہور سے نقل کیا ہے، لیکن خود اس کتاب کے مؤلف اسی کتاب میں اس روایت کی سند کو ضعیف کہتے ہیں اور اعتبار سے ساقط جانتے ہیں۔ قاری اس کتاب کی جانب رجوع کر سکتا ہے۔ نمبر 9 سوال جو ہے آخری سوال تھا سوال کرنے والے کا۔ سائل اپنے جملے میں وضاحت کرتا ہے کہ نفس زکیہ سے مراد محمد بن عبداللہ بن حسن ہے، جو سن 140 ہجری میں قتل ہوئے تھے۔ امام صادق علیہ السلام سے نقل شدہ اس حدیث کی بنا پر نفس زکیہ کے قتل اور ظہور قائم میں 15 راتوں کا فاصلہ ہوگا۔ اس بات میں کچھ اشکالات موجود ہیں، ہم ان کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، محمد بن عبداللہ بن حسن سن 140 ہجری میں نہیں بلکہ سن 145 ہجری میں قتل ہوئے، اور یہ اس روایت کو پڑھنے کے لیے مقاتل الطالبین صفحہ نمبر 232 میں یہ روایت موجود ہے، جو کہ 1385 میں طبع ہوئی، اور اس کے صفحہ نمبر 177 سے 185 میں یہ روایت موجود ہے۔ اور خلاصۃ التہذیب تہذیب الکمال صفحہ نمبر 344 پر بھی یہ روایت ہے۔ المنتظم ابن جوزی کی روایت میں بھی ہے
تاریخ الامم و مملوک کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 250 پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ نمبر 2، کیسے ممکن ہے کہ نفس زکیہ سے محمد بن عبداللہ بن حسن مراد ہوں جبکہ امام مہدی علیہ السلام سن 255 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے، یعنی محمد بن عبداللہ بن حسن کے قتل ہونے کے 110 سال بعد۔ نمبر 3، وارد شدہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس زکیہ سے مراد بنی ہاشم میں سے ایک شخص ہے جس کا رکن اور مقام کے درمیان سر کاٹا جائے گا۔ کتاب خرائج و جرائح میں وضاحت موجود ہے کہ اس شخص کا نام محمد بن حسن ہوگا، نہ محمد بن عبداللہ بن حسن۔ نمبر 4 ہے جو حدیث حیرت و سرگردانی کی مدت کو 6 دن یا 6 ماہ یا 6 سال بیان کرتی ہے، اس کے بارے میں ہم کہیں گے۔ پھر نمبر 1 ہے کہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے خود ہی کسی مصلحت کی خاطر اس بات کو مبہم چھوڑا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ امام 6 کا عدد تو کہتے ہیں لیکن اس کے متعلق روشنی نہیں فرماتے کہ یہ دن 6 ہیں، مہینے ہیں یا سال ہیں۔ عین ممکن ہے کہ امام کا مقصود یہ ہے کہ غیبت کا آغاز ہوتے ہی بلا فاصلہ حیرت و سرگردانی کے دور کا آغاز ہو جائے گا اور اس کے بعد لوگوں پر امور روشن ہوں گے۔ نمبر 2، مذکورہ روایت کی سند ضعیف ہے اور اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، نہ اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 11، جو حدیث ابو جعفر امام باقر علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے کہ اے ثابت، خدا نے معین کیا تھا کہ یہ امر سن 70 میں رونما ہو، اس کے بارے میں ہم کہیں گے۔ اسی پھر حصہ ہے سوال کا کہ نمبر 1، یہ حدیث زمانے ظہور امام علیہ السلام کو بیان نہیں کرنا چاہتی کیونکہ امام مہدی علیہ السلام ان اماموں کے سلسلے کے 12ویں امام ہیں جن کے آنے کی خبر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ سن 70 ہجری تو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا دور تھا اور سن 140 ہجری میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور تھا۔ نمبر 2، جو حدیث شیخ طوسی کی کتاب الغیبہ میں نقل کی گئی ہے وہ اس مذکورہ حدیث کا مقصود واضح کرتی ہے۔ کتاب الغیبہ میں آیا ہے کہ میں نے امام ابو جعفر امام باقر علیہ السلام سے عرض کیا، امام علی علیہ السلام نے فرمایا بلائیں سن 70 ہجری تک چلیں گی۔ نیز فرماتے ہیں کہ ان بلاؤں کے بعد کشائش ہے۔ سن 70 ہجری گزر گیا لیکن ہم نے کشائش اور راحت نہیں دیکھی۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اے ثابت، خداوند متعال نے معین کیا تھا کہ یہ امر سن 70 ہجری میں رونما ہو۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ سن 70 یا 140 ہجری سے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا سال نہیں بلکہ سختیوں کے بعد کشائش اور راحت کا سال ہوگا۔ شہادت امام حسین علیہ السلام اس کشائش کی راہ میں مانے ہوئی۔ سن 140 ہجری میں بھی ایک فرصت ملی تھی جس میں ائمہ علیہ السلام زمام امور کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے تھے جس سے کشائش حاصل ہو سکتی تھی، لیکن غیر ذمہ دار افراد کی جانب سے رازوں کو فاش کرنا کام خراب کر گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 70 سال ابتدائے بعثت سے محبوس ہونے چاہیے، یعنی 3 سال کی مخفیانہ دعوت کے بعد سے۔ نمبر 12، جواب یہ ہے کہ جب تک کوئی کلام تمام علماء مذہب کا عقیدہ نہ ہو اس وقت تک اس کے یا اس کے قول سے متمسک ہونا کوئی فائدے نہیں دے گا اور بطلان مذہب کا موجب بنے گا۔ ایسی جزیات کے بارے میں پوچھے گئے سوالات سے کوئی مذہب باطل نہیں ہوتا۔ تمام مذاہب میں عوام میں اختلافی احادیث موجود ہیں اور ہر مذہب کے علماء کی ذمہ داری ان احادیث کی تطہیر اور تنقیح کرنا اور ان کی درستگی یا نادرستگی کو بیان کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مذاہب کے علماء اس قسم کی احادیث پر تحقیق کرتے ہیں اور ان کی درستگی اور نادرستگی کے واضح ہونے کے بعد ان کے بارے میں اپنی نظر کا اعلان کرتے ہیں۔ اگر کسی مذہب کے کتب حدیثی میں موجود اشکالات کو اس مذہب کے بطلان پر دلیل قرار دیا جائے گا تو یہ ایک بے انصافی اور احتام تراشی پر مبنی بات ہوگی جو علمی روش سے کوسوں دور ہے، کیونکہ اس روش سے تو تمام اسلامی مذاہب بلکہ اصل
اسلام کو زیر سوال لا کر باطل قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس روش کو استعمال کرتے ہوئے ہم آپ کو آگے 100 سال کے لیے فقط اپنا دفاع کرنے میں مشغول کر سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں آپ کا کام شیعوں سے کہیں زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اہل سنت کے یہاں تو بہت سی حدیثی کتب کی صحت ناقابل تردید ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ اگر ہم ان کتب حدیثی کے سامنے مسند احمد کا بھی اضافہ کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہی مسند احمد جس کے بارے میں بعض افراد کا دعویٰ ہے کہ اس کی نادرست احادیث 4 کی تعداد میں بھی نہیں ہوں گی۔ اس لیے ہم کہیں گے، نمبر 1، ابحاث کو یعنی جتنی بھی بحث ہے ہر مذہب کے اصلی عقائد تک محدود ہونا چاہیے، اور ان کے نتائج اور اہم مسائل پر گفتگو ہونی چاہیے، البتہ انہیں نظریات کی بنیاد پر جو تمام مذاہب کے علماء نے اپنی کلامی کتابوں میں لکھے ہیں، نہ یہ کہ اس میں یا اس عالم کے خاص عقائد و نظریات جنہیں اس مذہب کے تمام علماء قبول نہیں کرتے۔ نمبر 2، ادھر ادھر کی روایت کو ایک دوسرے کے خلاف سرمایہ بنانے یا سمجھنے، قیل و قال کا راستہ روکنے اور علمی بحث اور انصاف اور منطق سے دور رہتے ہوئے عیب جوئی کی فضا بنانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 3، بحث امامت، اصول معرفتی، عدالت صحابہ، تصحیح حدیث کی روش اور اس جیسے بہت سے بنیادی اور اصلی مباحث پر بحث کیے بغیر اور ان پر کوئی قطعی نتیجہ حاصل کیے بغیر فرعی مسائل کے بارے میں بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں پر ان 11-12 سوالات کا جواب دیا گیا جو کہ ظہور امام مہدی سے متعلق اور امام مہدی کی ولادت سے متعلق اور ان کی والدہ سے متعلق تھے، ان کا تفصیل سے جواب دیا گیا۔ سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ صفحہ نمبر 481 ہے۔ عنوان ہے وجود مہدی علیہ السلام ایک خاتون کی گواہی کا مرہون منت۔ سوال نمبر 119 ہے۔ سوال کرنے والا کیا پوچھتا ہے کہ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ شیعہ مختلف مسائل میں امت کے اجماع کو اس میں معصوم کی نظر کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے رد کر دیتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے وجود مہدی علیہ السلام کو ایک خاتون کے کہنے پر مان لیا ہے۔ ان کے بقول اس خاتون کا نام حکیمہ تھا، فقط خدا ہی اسے پہچانتا ہے اور اس کے حال سے باخبر ہے۔ سوال کا جواب۔ نمبر 1، اگر یہاں شیعوں کی جانب سے رد کردہ اجماع سے مراد خلافت ابوبکر پر ہونے والا اجماع ہے تو جان لینا چاہیے کہ اس اجماع پر کچھ اعتراضات ہیں۔ نمبر 1، ایسا اجماع سرے سے محقق ہی نہیں ہوا، کیونکہ امام علیہ السلام، بنی ہاشم، صحابہ کا ایک گروہ اور کچھ دیگر افراد اس کے مخالف تھے۔ نمبر 2، جو اجماع زبردستی ٹھونسا جائے، جس کی قیمت جناب سیدہ علیہ السلام کو زد و کوب کرنا، ان کا حمل سقط کرنا قرار پائے، جس کا نتیجہ بیت وحی کو آگ لگانا اور مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل ہو، اور جو افراد ابوبکر کی بیعت نہیں کرتے تھے انہیں زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اور اپنی زکوٰۃ یا اہل بیت علیہ السلام کو دینا چاہتے تھے یا خود اپنے قبیلے کے ضرورت مندوں پر خرچ کرنا چاہتے تھے، انہیں مرتد قرار دے کر خاک و خون میں غلطہ کر دیا جائے۔ سعد بن عبادہ، خالد بن ولید کے تیر سے ابدی نیند سو جائیں اور پھر یہ دعویٰ کیا جائے کہ انہیں جنات نے مارا ہے۔ ایسا اجماع ایسے دردناک نتائج کے ساتھ کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا اور اس پر عمل پیرا ہونا بھی صحیح نہیں۔ نمبر 2، امام مہدی علیہ السلام کی ولادت فقط ان کے والد کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون علیہ السلام کے کہے پر ثابت نہیں ہوتی، اگرچہ وہ ایک نیک اور با ایمان خاتون تھی۔ امام کی ولادت ان کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام کے کلام سے ثابت ہے، جہاں موثق افراد کے ایک گروہ نے اس مولود سعید کے دیدار کی سعادت بھی حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ ائمہ 12 ہوں گے اور زمین کبھی حجت سے خالی نہیں رہے گی۔ حدیث ثقلین بھی اسی مطلب پر دلالت کرتی ہے کہ تا قیام قیامت اہل بیت علیہم السلام میں سے کوئی ایک حجت قرآن کے ہمراہ ضرور رہے گی۔ اس کے علاوہ
100 سے زائد علماء اہل سنت نے بھی امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا اعتراف کیا ہے۔ نمبر 3، اس قسم کے امور کے بارے میں قطعی حکم صادر کرنا منبع خبر کی کامل شناخت پر متوقف ہے، یعنی ظاہر ہے، اور یہ خود اہل بیت علیہ السلام کی اصل امامت کے ثبوت پر متوفق ہے۔ لہٰذا اگر موضوع امامت ثابت ہو جائے نیز معرف دین کو فقط ان کے طریق سے حاصل کرنے کی تائید ہو جائے، پھر ہمیں لا محالہ ایسے افراد کی تلاش میں رہنا چاہیے جو اہل بیت علیہ السلام سے حقائق نقل کرنے میں قابل اعتماد اور اطمینان ہیں۔ ایسی صورت میں دوسروں کی وہ روایت جو ان کی روایات کے مخالف ہیں کسی قدر و قیمت کی حامل نہیں رہیں گی۔ لہٰذا اس امر میں کوئی مشکل نہیں کہ یہ خبر خود امام سے ہو یا امام کے قابل وثوق افراد سے نقل ہوئی ہو یا حکیمہ خاتون علیہ السلام سے نقل ہوئی ہو۔ مترجم یہاں پہ حاشیے میں نقل کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت جن حالات میں ہوئی وہ تاریخ میں ثبت ہے۔ گھر میں موجود غلاموں اور کنیزوں تک میں حاکم وقت کے جاسوس موجود تھے۔ ایسے حالات میں فقط انہی افراد کو اس امر پر مطلع کیا جا سکتا تھا جن پر حد درجہ اعتماد ہو۔ چونکہ جناب حکیمہ خاتون علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی اور قابل اعتماد خاتون تھی، اس لیے انہیں ہی والدہ امام مہدی علیہ السلام کے وقت ولادت خدمت اور دیگر امور کے انجام دہی کے لیے منتخب کیا گیا۔ نیز ایسے مواقع پر خواتین ہی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، اور وقت ولادت ایک خاتون کے پاس خاتون ہی موجود ہوتی ہے اور وہی باہر آ کر خبر دے سکتی ہے۔ یہاں مسئلہ اجماع کا نہیں بلکہ سیرت عقلاء کا ہے۔ یہاں فقط خبر دینے والے کا قابل اعتماد اور اطمینان ہونا کافی ہے۔ ہم سائل سے سوال کرتے ہیں کہ جب اس کے یہاں گھر یا اسپتال میں کسی بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، کیا وہ پورے محلے کے مرد حضرات کو زچہ کے سر پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے تاکہ وہ مل کر گواہی دیں اور اجماع واقع ہو، یا اس وقت زچہ کے پاس مدد کے لیے موجود نرس یا دائیہ باہر آ کر جو خبر دیتی ہے وہ سب کے لیے قابل قبول ہوتی ہے؟ سوال کرنے والے کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اسپتال میں ایک وقت میں پیدا ہونے والے متعدد بچوں میں سے اس کا بچہ کون سا ہے؟ کیا یہ بات فقط ایک یا کچھ خواتین کے کہنے پر قبول نہیں کی جاتی بلکہ اس سے قبل سائل کا ان نرسوں میں سے کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، نہ اس کی ان سے کوئی جان پہچان ہوتی ہے؟ امام مہدی علیہ السلام سے متعلق سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔